بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری بلینڈ اسٹوڈیو میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک خصوصی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ جانیں گے حضرت مجدد الفانی کی زندگی، علمی خدمات اور دین اسلام کی تجدید میں ان کے اہم کردار کے بارے میں۔ اسلامی اصطلاح میں مجدد وہ شخصیت ہوتی ہے جسے اللہ ہر صدی کے آغاز میں بھیجتا ہے تاکہ دین میں جو کمی بیشی ہوئی اسے درست کرے اور لوگوں کو دین کی اصل تعلیمات سے روشناس کرائے۔ یہ افراد یا جماعتیں ہو سکتی ہیں اور ان کا مقصد دین کی صفائی اور تجدید ہوتا ہے۔ 10ویں صدی کے اختتام پر ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بنایا۔ اس دین میں مختلف مذاہب کے خیالات کو شامل کر کے ایک نیا ڈھانچہ بنایا گیا جس میں سورج کی پرستش، شراب، سود اور بعض صورتوں میں زنا بھی جائز قرار دیا گیا۔ حضرت مجدد الافسانی نے اس کے خلاف سب سے زیادہ علمی اور فکری جدوجہد کی۔ حضرت مجدد صاحب کا اصل نام شیخ احمد تھا اور وہ سرہند کے رہنے والے نقشبندی سلسلے کے بڑے صوفی اور عالم تھے۔ ان کا سب سے اہم کام تصوف کی اصلاح تھا تاکہ صوفیانہ طریقہ کار شریعت کے مطابق رہے۔ انہوں نے تصوف میں شامل غیر شرعی رجحانات کی نشاندہی کی اور اسے اصل اسلامی رنگ میں پیش کیا۔ حضرت مجدد صاحب نے اہل سنت کے عقائد اور صحابہ کرام کے مقام کی حفاظت اور اشاعت میں بھی اپنی محنت لگائی۔ یہ ان کی علمی و عوامی جدوجہد کا ایک اہم پہلو تھا۔ حضرت مجدد الثانی نے دین الہی کے خلاف مزاحمت یا جنگ کے بغیر علمی و فکری محاذ پر کام کیا۔ انہوں نے خطوط، مکاتبات اور دربار کے اہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ذہن سازی کی اور حالات کو بدل دیا۔ حضرت مجدد صاحب گوالیار کے قلعے میں قید رہے لیکن فقیر ہونے کے ناطے اقتدار کی خواہش نہیں رکھی اور تحمل اور صبر کے ساتھ اصلاح کا کام جاری رکھا۔ مختصر یہ کہ حضرت مجدد الفسانی کی 3 اہم خدمات یہ تھی: تصوف کی اصلاح، اہل سنت کے عقائد کا تحفظ، دین الہی کے خلاف علمی و فکری محاذ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔